نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو ملفوظ ہے اس میں گھریلو فسادات سے بچنے کی تدبیر حضرت نے بیان فرمائی کہ گھر میں جو فسادات ہوتے ہیں اس سے کس طرح سے بچا جائے. فرمایا کہ خانگی مفسدات سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں. خاندانی مفسدات سے بچنے کی تدبیر عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں، کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہے. اکثر گھروں میں آپس کے لڑائی جھگڑے اور اختلافات کی جو نوبت آتی ہے تو اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مزاجوں کا نہ ملنا ہوتا ہے، اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ مردوں کے درمیان بھی بڑے اختلافات آپس میں پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک جگہ اور حضرت نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ وسائل دے تو شادی کر کر ہر بچے کو الگ آباد کیا جائے، کیونکہ ایک گھر میں رکھنا یہ باعث فساد ہے. ہوتا یہ ہے کہ مزاج آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور مزاجوں کا آپس میں ملنا کس طرح سے ہو کہ ساس کا مزاج کچھ اور ہے اور بہو کا مزاج کچھ اور ہے، اور بود و باش کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فرق ہے. وہ دوسرے گھر سے آئی ہے اور ساس یہ چاہتی ہے کہ یہ میرے تابع ہو کر رہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ساس اگر ماں بن جائے اور آنے والی جو بہو ہے وہ بیٹی بن جائے پھر تو گھر اچھی طرح چل جاتا ہے. اور اگر ساس ساس بنی رہے بہو بہو بنی رہے تو پھر روز کے اختلافات ہوتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آتی ہے ان اختلافات میں کہ بیوی شوہر کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور یہ شوہر جو ہے یہ بیچ میں فٹ بال بن جاتا ہے، اور ماں جو ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے. اب ماں بہو کی برائیاں سے کرتی ہے کہ جی تمہاری بیوی ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، اور بیوی جو ہے وہ ساس کی کرتی ہے. اب مرد کی سمجھداری پر ہے کہ کس طرح سے اپنے گھر کو چلاتا ہے، کس طرح سے اس ماحول کے اندر رہتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اکثر تربیت نہیں ہوتی تو یا تو ماں کا اتنا فیور لیتا ہے، اتنی حمایت لیتا ہے کہ بیوی سے لڑ بیٹھتا ہے، بیوی پر ظلم کر بیٹھتا ہے، اور یا بیوی کی بات بیوی کا جادو اثر کر جاتا ہے تو پھر وہ ماں کی بے عزتی کر بیٹھتا ہے، ماں سے جھگڑا کر بیٹھتا ہے. اس لیے اس کا آسان راستہ یہی ہے کہ اگر الگ الگ مکان میں رہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ ایک گدڑی میں
10 فقیر تو رہ سکتے ہیں، لیکن ایک مکان میں 2 عورتوں کا رہنا بڑا مشکل ہے. 2 عورتوں کا رہنا بہت مشکل ہے کہ اگر یہ آپس میں کہیں رہیں گی تو پھر فساد ہی ہوگا. اور ہوتا یہ ہے کہ جب بہو آتی ہے گھر میں تو ظاہر ہے کہ اب اس کا حق اس کے شوہر پر ہے، اور جب ماں یہ دیکھتی ہے کہ اس نے تو آ کر میرے بیٹے پر قبضہ جما لیا، حالانکہ قبضہ نہیں جمایا، وہ نکاح میں لے کر آیا ہے، تو اب اس کا بھی کوئی حق ہے، اور اس کے دل جوئی کا کرنا اور اس کا خیال رکھنا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ چیز اس کو ہضم نہیں ہوتی کہ یہ تو ہر وقت بیوی کے پاس رہتا ہے، ہر وقت بیوی کی سنتا ہے، ہر وقت اسی کا خیال رکھتا ہے. اور یہ شکوے شکایتیں بیٹے سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور بہو سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھو ہر وقت جو ہے یہ تو بیوی کا خیال رکھتا ہے، ہمارا تو رکھتا نہیں. چاہے وہ کتنا بھی رکھتا ہو، لیکن بیٹا جو ماں کا خیال رکھ رہا ہے وہ ماں کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ بیوی کی کچھ تھوڑی بہت بھی اگر دل جوئی کر رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر گھر کے اندر تلخیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور ہم نے دیکھا بہت سی جگہوں پر، جنوبی افریقہ میں دیکھا، گجراتی لوگوں کے یہاں دیکھا کہ شادی ہوئی، رخصتی ہو کر وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ کے مکان پر آئے، بلکہ رخصتی کر کے الگ مکان میں پہلے دن سے بھیج دیتے ہیں. پہلے دن سے جو ہے الگ رہائش، الگ کھانا پینا، سب کچھ پہلے دن سے الگ ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ملنے جلنے کے لیے آپس میں وقت بھی ہے، اور آپس میں جب ملنا جلنا ہوتا ہے تو اس میں کوئی شکایت، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. نہ ماں کو یہ شکایت ہے کہ جی میرا بیٹا کہاں گیا، اور نہ بیوی کو یہ شکایت ہے کہ میرا شوہر میرا خیال نہیں کرتا. تو اکثر وہاں پر یہی ہے کہ پہلے دن سے، چاہے وہ کرائے کا مکان لے کر الگ کریں، لیکن پہلے دن سے الگ کر دیتے ہیں. اور اس کے اندر بڑی عافیت ہے، بڑی حفاظت ہے. تو حضرت نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ خاندانی مفسدات سے بچنے کے لیے ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں، کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہے. پرانی سوچ یہ ہوتی ہے کہ سب کو اکٹھا ایک ساتھ رکھو، اور وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جی گھر کی جھاڑو جو ہے وہ بندی رہے، اس لیے سب کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھو، ایک گھر کے اندر رکھو. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ ایک ساتھ رکھنے میں ان بڑوں کے اوپر کتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے. کہ ایک گھر میں اگر 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کی 4 بیویاں ہیں، اب اس کا سارا دباؤ جو ہے وہ ماں باپ کے اوپر آتا ہے. ماں باپ اسے برداشت کرتے ہیں اور خود تکلیف کے اندر مبتلا رہتے ہیں، لیکن پھر ذہن کے اندر یہی بات ہے نہیں گھر کی جھاڑو بندی رہے اور جو ہے سب ایک گھر کے اندر رہتے رہیں. تو ایسا بہت مشکل ہے. اس لیے پہلے سے فیصلہ کر کے سب کو الگ الگ کرنا چاہیے اور ذمہ داریوں کو تقسیم کرنا چاہیے کہ بھئی تم اپنی ذمہ داری سنبھالو، تم اپنی ذمہ داری سنبھالو. یہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو پہلے سے تقسیم کر دینا چاہیے. دوسرا ملحوظ فرمایا کہ شہوات دنیا موجب نقص نہیں ہے. شہوات دنیا موجب نقص نہیں بلکہ یہی موجب کمال ہیں. انسان کے اندر مختلف قسم کی شہوتیں اللہ نے رکھی ہیں. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شہوت کا ہونا کوئی نقص کی، کوئی برائی کی بات ہے، خرابی کی بات ہے. نہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ یہی موجب کمال ہے. کس طرح کہ ٹاٹ کا پردہ زانی نہ ہو تو کیا کمال ہے، اور اندھا نظر بد نہ کرے تو یہ کیا کمال ہے. بلکہ کمال تو یہ ہے کہ حسن کا ادراک اور اس کی طرف طبیعت میں میلان بھی ہو، پھر نہ محرم کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. یہ کمال کی بات ہے کہ شہوات تو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں اور میلانات تو اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، لیکن اس کا مصرف بھی بتایا کہ اس کا مصرف کیا ہے، اس کا استعمال کہاں پر ہونا چاہیے. آنکھ کا استعمال کہاں پر ہونا چاہیے، کان کا استعمال کہاں ہونا چاہیے، زبان کا استعمال کہاں پر ہونا چاہیے. اگر اس کے مصرف کو درست رکھا تو یہی چیزیں اس کے لیے کمال کا ذریعہ بن جائیں گی، ترقی کا ذریعہ بن جائیں گی، اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی. اور اگر ان چیزوں کے مصرف کو بگاڑ دیا کہ جہاں چاہا دیکھ لیا، جس کو چاہا دیکھ لیا، جو چاہا زبان سے گفتگو کر لی، جیسی چاہے گفتگو کر لی،
بد کلامی، فحش کلامی، تو ظاہر ہے کہ اب یہ کیا ہے کہ اپنی شہوات کو پورا کر رہا ہے. کہیں پر بولنے کی شہوت ہوتی ہے، کہیں پر دیکھنے کی شہوت ہوتی ہے، کہیں سننے کی شہوت ہوتی ہے، کہیں پر زیادہ کھانے کی شہوت ہوتی ہے، کہیں پر زیادہ میل ملاقات کی شہوت ہوتی ہے. شہوت کی مختلف قسمیں ہیں. اب وہ چیز اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہے اور نفس کی خواہشات اس کے اندر اگر شامل نہیں ہے تو وہی شہوات اور وہی لذات اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور اگر اس نے ان شہوات اور لذات کو بے لگام کر دیا، کوئی لگام نہ لگائی، کوئی رکاوٹ اس کے اوپر نہ ڈالی، تو پھر یہی چیز اسے اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. کیونکہ انسان اللہ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ جب یہ اللہ کی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو خواہشات ہیں اللہ اس کو بھی پورا کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ جائز اور حلال ذریعے پیدا کر دیتا ہے. ایک آدمی ہے، اب اس کے لیے جائز اور حلال راستہ کیا ہے کہ وہ نکاح کر لے. نکاح کر کے بیوی اس کی گھر میں آئے، اب اس ذریعے سے اپنی شہوت کو وہ پورا کر سکتا ہے، اپنی ایک نفسانی خواہش کو وہ پورا کر سکتا ہے. اور یہ خواہش کا پورا کرنا اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور بہت سی خرابیوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے. لیکن اگر اس حلال راستے کی طرف نہیں جاتا تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی بھٹکتا رہتا ہے اور اس کے اندر کی جو ایک یکسوئی ہے وہ ختم ہو کر انتشار پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک آدمی بھوکا ہو، بھوک کی شدت ہو اور اسے کھانا نہ ملے تو ہر وقت اس کی نظر اس پر ہوگی کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے، کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے. اسی طریقے سے جو آدمی کہیں شہوت کے ساتھ دیکھنے کا عادی ہے، گفتگو کرنے کا عادی ہے، پھر ہر وقت وہ اس کا میلان اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بس کوئی مل جائے، کسی کو گھور لوں، کسی کو تک لوں. اب یہاں پر ضرورت ہوتی ہے مجاہدے کی، مخالفت نفس کی، کہ اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر رکاوٹ ڈالے. ایسا نہیں ہے کہ آنکھ اتنی بے قابو ہے کہ یہ ہمارے قابو میں نہیں آ سکتی، یا زبان ہماری اتنی بے قابو ہے کہ یہ قابو میں نہیں آ سکتی. نہیں، خواہشات جو بھی انسان کے اندر ہیں یہ رکھی تو گئی ہیں، یہ خیر اور شر کے تقاضے رکھے تو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قابو میں رکھنے کا اختیار انسان کو دیا ہے. وہ قوت و صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے، اور اللہ نے اس کے اندر ادراک بھی پیدا کیا ہے. جیسے حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ کمال تو یہ ہے کہ حسن کا ادراک اور اس کی طرف طبیعت میں میلان بھی ہو. ظاہر ہے کہ ہر آدمی اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے، اور اس برے اور اچھے میں امتیاز کرنا بھی جانتا ہے، ادراک بھی ہے کہ کیا چیز خوبصورت ہے اور کیا چیز بدصورت ہے. لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہے، ادراک ہے، محسوسات میں ہر چیز آتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. اب یہ صاحب کمال ہے. کس وجہ سے؟ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اس نظر کا غلط استعمال نہ کرو. اور یہ نظر کا نیچا رکھنا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی چیز ہے یعنی نظر کو جھکانا، یغضوا من ابصارہم، نظروں کو نیچا رکھو، فرمایا کہ اس پر رکاوٹ لگا کر آگے کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان سب مقدمات سے بچا دیا. کہ اگر آدمی اپنی نظر کو نیچا رکھے تو پھر اس کے آگے کے جتنے مقدمات ہیں اس کی نوبت ہی نہیں آتی. مثلا اگر نظر کو نیچا رکھے گا تو دل جو ہے وہ پراگندہ نہیں ہوگا، دل کے اندر سوچ اور وہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ کسی کو دیکھ لیا، اب دیکھنے کے بعد وہ تصویر دل کے اندر آ گئی، اب طبیعت کے اندر میلان پیدا ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے اس سے بات کی جائے، گفتگو کی جائے، کوئی تعلق پیدا کیا جائے. کب کہ جب دیکھ لیا. اور اگر نہ دیکھتا تو ظاہر ہے کہ یہ نوبت ہی نہ آتی، دل کے اندر یہ انتشار پیدا نہ ہوتا. اسی طریقے سے دیکھنے کے بعد جب یہ انتشار اندر پیدا ہوا تو پھر اس برائی کے لیے کوشش کرنے لگا، اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اختلاط کی نوبت آ جاتی ہے. لیکن اس کا سب سے پہلا ذریعہ آنکھ کی بے احتیاطی ہوتی ہے. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی اپنی نظر کو بچا لے تو پھر کبھی جو زنا جو اس کا انتہائی درجہ ہے
اس برائی تک تو کبھی آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی نظر کو پاکیزہ رکھے. اور حقیقت یہ ہے کہ نظر کو پاکیزہ رکھنا یہ اپنے دل کا پاکیزہ رکھنا بھی ہے اور یہ اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. ورنہ اس نظر کی بے احتیاطی کی وجہ سے بعض اوقات ایسی تصاویر انسان کے اندر آ جاتی ہیں اور وہ میلانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر ایک نہیں بہت سے ایسے واقعات ہیں. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار تھا، اس کی موت کا وقت آیا. اب اسے کلمے کی تلقین کی جاتی ہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے کہ میرے فلاں دوست کو بلا لو، یعنی کلمہ زبان پہ نہیں لانا چاہتا لیکن وہ دوست سے ملنا چاہتا ہے، اس کو بلا لو، اس سے ملاقات کرا دو. فرمایا کہ اس کو پیغام دیا گیا کہ بھائی تیرا فلاں دوست ہے اور وہ تیرے لیے بے قرار ہے، تو صرف آ کر اس سے ایک دفعہ ملاقات کر لے. اس نے کہا کہ اچھا میں آتا ہوں. اس کو جب آ کر یہ بتایا کہ یہ قریب المرگ تھا، لیکن جب اس کو یہ بتایا کہ وہ آ رہا ہے تو اس کے آنے کا سن کر اس میں ایک دم قوت آئی اور اٹھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا کہ اچھا وہ آ رہا ہے. اور پھر اچانک راستے میں اسے یہ خیال آیا کہ اگر میں نے جا کر اس سے ملاقات کی تو لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں اس کا کیا تعلق تھا، کیسا تعلق تھا، میری تو رسوائی ہو جائے گی. وہ راستے سے واپس چلا گیا. اور جب وہ راستے سے واپس گیا تو اس کو کسی نے آ کر اطلاع کی کہ بھائی آ تو رہا تھا لیکن راستے سے واپس چلا گیا. بس ایک آہ بھری اور اس میں اس کی روح پرواز کر گئی، یعنی اللہ کا نام زبان پر نہیں آ سکا. تو بد نظری کو کبھی چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے. بد نظری کو کبھی چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بد نظری چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ یہ کبھی انسان کے ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں خدام کے ساتھ جا رہے تھے تو سامنے سے ایک خوبصورت نصرانی لڑکا آ رہا تھا. تو ایک شاگرد نے یا مرید نے حضرت سے ایک سوال کیا، اور بعض سوال بڑے بے ادبی کے ہوتے ہیں اور وہ انسان کے لیے بڑی محرومی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے اگر آدمی سوال بھی کرے تو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ یہ سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر بات جو زبان پر آئی اور وہ زبان سے کہہ دی. پہلے سوچنا چاہیے کہ بات کرنے کی ہے یا نہیں. تو اس نے ایک عجیب سوال کیا، بڑا بے ادبی کا سوال کیا. کہا کہ حضرت ایسی صورت والے، یعنی وہ نصرانی لڑکا خوبصورت لڑکا تھا، تو کیا ایسی صورت والے بھی جہنم میں جائیں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے نظر شہوت سے اسے دیکھا ہے اور ان قریب تو اس کی سزا بھگت لے گا. اور پھر وہ قرآن پاک کا حافظ تھا، کچھ عرصے کے بعد قرآن پاک سینے سے نکل گیا. اتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہو گیا. تو اس لیے بھائی نظر کی حفاظت یہ ایمان کی حفاظت ہے، اور نظر کا بچانا یہ انسان کے اختیار کے اندر ہے کہ اس شہوت کو، اس تقاضے کو تعلق مع اللہ کے اندر کیوں نہ تبدیل کر لے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر کیوں نہ تبدیل کر لے. اور آج کے اس زمانے کے اندر تو یہ موبائل فون کا فتنہ ایسا ہے کہ آج بد نظری کرنے کے لیے انسان کو کہیں اور جانا نہیں پڑ رہا. یہ سوشل میڈیا کی بلا ایسی ہے، ہر موبائل کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے، اور آج یہی انسان کے افکار اور خیالات کو پراکندہ کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. کہیں اور جانا نہیں پڑ رہا. پہلے تو بد نظری کرنے کے لیے آدمی کہیں گھر سے باہر بھی جاتا تھا، اور اب یہ بد نظری کا آلہ یہ تو جیب کے اندر موجود ہے کہ آج یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ساری سوشل میڈیا اس کے اوپر موجود ہے. کیسی کیسی بے حیائی پھیل رہی ہے کہ انسان اسے جو ہے وہ اپنی تصور میں نہیں لا سکتا کہ جس حد تک وہ برائی پھیل رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی 2 دن پہلے جو ایک واقعہ ہوا موٹر وے پر، کتنا اس واقعے کو اچھالا گیا. ایک شرمناک واقعہ ہے، ایک عبرت کا واقعہ ہے. اب اس واقعے کو کتنا اچھالا گیا
اور میڈیا تو آج ایک ایسی بلا ہے کہ بس اسے اپنی ریٹنگ کے لیے کوئی ایسا شوشہ چاہیے، چاہے اس کے ذریعے سے بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، لوگوں کے اندر ذہنی آوارگی پیدا ہو، کچھ بھی پیدا ہو، لیکن اسے اپنی ریٹنگ چاہیے کہ ہماری ریٹنگ زیادہ ہو، زیادہ دیکھنے والے ہوں۔ بس اسی چکر میں بے حیائی کی چیزوں کو لوگ پھیلاتے ہیں، جھوٹی چیزوں کو لوگ پھیلاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے افکار اور خیالات کی بھائی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ افکار اور خیالات اگر پاکیزہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ عبادت کے اندر بھی مزہ آئے گا، تلاوت کے اندر بھی مزہ آئے گا، عبادت کی لذت انسان کو محسوس ہوگی، مناجات کی لذت انسان کو محسوس ہوگی، اور اس کے اچھے اثرات آدمی دل کے اندر محسوس کرے گا۔ اور جب ایسی چیزوں کے اندر مشغول رہے گا، یعنی نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اتنا بڑا یہ وقت کا ڈاکو ہے کہ ساری ساری رات لوگوں کی گزر جاتی ہے، اور ساری ساری رات گزرنے کے بعد اس وقت کی بربادی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا کتنا وقت برباد ہوا، اور اس قیمتی وقت کو ہم نے کتنا ناکارہ کیا۔ اگر اس وقت میں اور کچھ بھی نہ کرتے، اگر سو کر ہی اس وقت کو گزار دیتے تو کم از کم اللہ کی نافرمانی سے تو بچے رہتے، یہ نگاہوں کے پراگندہ ہونے سے بچے رہتے، افکار اور خیالات کے پراگندہ ہونے سے بچے رہتے۔ وقت بھی ضائع کیا، وقت کا سرمایہ خرچ کیا، لیکن حاصل کیا چیز کی؟ انتشار شہوات و لذات کا جو ہے ایک ایسا ہجوم کہ اب اس سے نکلنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نظروں کی حفاظت ہے کہ آدمی اپنے نظر کی حفاظت کرے۔ ایک واقعہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور پردے سے آ کر اس نے حضرت سے بات کی، کہا کہ حضرت میرا جو شوہر ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی شریعت اجازت دیتی ہے، اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، کر سکتا ہے۔ جب اس نے یہ بات، حضرت نے جب یہ بات کہی تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت اگر شریعت مجھے اجازت دیتی اور میں اپنا حجاب ہٹا کر اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی اور اپنا چہرہ دکھا کر پھر میں آپ سے پوچھتی کہ جس کے نکاح میں ایسی حسین و جمیل بیوی ہو، اتنی خوبصورت بیوی ہو، تو کیا اس کو زیبا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، کسی دوسری عورت کی طرف دیکھے؟ بس یہ بات اس عورت نے کہی، حضرت پر ایک غشی کا دورہ طاری ہوا اور حضرت بے ہوش ہو گئے۔ وہ عورت تو اٹھ کے چلی گئی۔ خدام آئے، جب حضرت کو افاقہ ہوا تو پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے سنا نہیں اس عورت نے کیا کہا؟ کہا حضرت اس نے تو یہ کہا کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی اور میں اپنا حجاب ہٹا کر اپنا چہرہ دکھاتی اور پھر آپ سے یہ پوچھتی کہ جس کے نکاح میں ایسی حسینہ جمیلہ بیوی ہو اسے زیبا ہے کسی اور کی طرف دیکھے؟ فرمایا کہ ہاں یہی بات تھی کہ اس نے جب یہ بات کہی تو میرا ذہن دوسری طرف منتقل ہو گیا، اور میرا ذہن اس طرح منتقل ہوا کہ یہ بات یہ عورت نہیں کہہ رہی بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر اس دنیا کے اندر ممکن ہوتا میں اپنے حجابات ہٹاتا اور اپنے حجابات ہٹا کر پھر اپنا دیدار تجھ کو کراتا اور پھر میں تجھ سے یہ پوچھتا کہ جس کا ایسا رب ہو اس کو زیبا ہے کسی اور کو دیکھنا؟ کہا کہ میرا ذہن اس طرح منتقل ہو گیا کہ یہ بات یہ عورت نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جس کا ایسا حسین و جمیل رب ہو، جس نے ساری کائنات کے حسن و جمال کو بنایا ہو، وہ خود کیسا حسین ہوگا، تو اس رب کے ہوتے ہوئے تو کسی اور کی طرف کیسے دیکھتا ہے؟ اور پھر یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دنیا کے اندر اس کا اظہار جو ہے وہ دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان اپنے وجود کے اندر دیکھ لے، کائنات کی مختلف چیزوں کے اندر دیکھ لے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے؟ اور پھر بد نظری کرتے کرتے اتنی حالت اندر سے خراب ہو جاتی ہے
کہ پھر یہ حس بھی اندر سے نہیں رہتی کہ میں دیکھ کس کو رہا ہوں اور دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. پھر وہ حرص و ہوس کی جو نگاہیں ہیں وہ اتنی بے قابو ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ بہن اور بیٹی کا جو اندر ایک اکرام ہے، تقدس ہے، وہ بھی انسان کے اندر سے رخصت ہو جاتا ہے. اور پھر ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جسے آدمی زبان سے نہیں لا سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج جو واقعات پیش آ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں آج اسی حرص و ہوس کی بھیٹ چڑھ رہی ہیں. اور درندگی کیسی ہے؟ درندگی یہ ہے کہ اپنی شہوت کو پورا کر کے اور اسے جان سے مار دیا. اب یہ کیا ہے؟ انسانیت سے آگے بڑھ کر، انسانیت سے گر کر ایک درندگی حیوانگی انسان کے اندر آ گئی کہ کیا انسان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ کیا انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ درندگی نہیں تو کیا ہے، یہ حیوانگی نہیں تو کیا ہے. لیکن وجہ وہی ہے کہ آج ایسے معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں کہ جس میں ہر طرف سے بے حیائی کی یلغار ہے. آپ دیکھ لیں کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ کتنا طویل زمانہ گزرا، کتنے مہینے تک پورا کاروبار، ساری معیشت، ہر چیز مکمل طریقے سے جام تھی، ہر چیز بند تھی. لیکن ایک چیز برابر چل رہی تھی اور وہ بے حیائی تھی جو چل رہی تھی. وہ کسی بھی طرح سے رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی. کہ جتنا اس زمانے کے اندر انٹرنیٹ کا استعمال ہوا، اس سے پہلے استعمال نہیں ہوا. جتنے لوگوں نے پیکج لیے، پیکج پر پیکج لیے، کیونکہ استعمال جب بڑھ گیا تو ظاہر ہے کہ کمپنی والے تو کما رہے تھے. تو جتنا اس زمانے میں کمپنیوں کو فائدہ ہوا، اس سے پہلے فائدہ نہیں ہوا. اور پھر سازش کتنی بڑی ہے کہ دنیا میں آج ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں لوگوں کا گزر بسر مشکل ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا، جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہیں، یہ بجلی، گیس، یہ ساری چیز، ہر چیز مہنگی ہے. انسان کی قوت خرید سے باہر ہو رہی ہے. لیکن سستی کیا چیز ہو رہی ہے؟ بے حیائی سستی ہو رہی ہے. بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ صرف اسی وجہ سے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان نام کا مسلمان تو ہو لیکن یہ کام کا مسلمان نہ ہو. کیونکہ جب یہ حیا اندر سے اٹھ جاتی ہے اور یہ بے حیائی اندر آ جاتی ہے، پھر انسان جو چاہے وہ کر گزرے. اور وہی واقعات رونما ہو رہے ہیں جو آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں. کیسے کیسے دردناک قسم کے واقعات ہیں کہ انسان سوچ کر لرز جاتا ہے کہ کیا کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے؟ کیا انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے حلال اور جائز ذریعے رکھے ہیں تو یہ درندگی، یہ حیوانگی آخر کس قسم کی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں اور انسان اس حد تک کیوں گر رہا ہے، پستی کا شکار ہے. کہ اس نے اپنے آپ کو بجائے اللہ کا بندہ بنانے کے شہوات کا بندہ بنا لیا، شہوات اور لذات کا غلام بنا لیا. اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ شہوت کہاں سے پوری ہو رہی ہے، حلال ہے، حرام ہے، نہیں، بس اس کی تو شہوت پوری ہونی چاہیے چاہے وہ کہیں سے بھی ہو. اور وہ ایک ایسا بھیڑیا بن گیا، ایک ایسا درندہ وہ بن گیا کہ جس کے نزدیک کسی کا تقدس جو ہے وہ کوئی چیز نہیں رہا، کہ جس کی چاہے تقدس کی چادر کو پھاڑ کر پھینک دے اور وہ اپنی ہوس کو جو ہے وہ پورا کر لے. اس حد تک آج انسان درندہ ہو گیا. بھائی اللہ نے بڑی عافیت اس کے اندر رکھی ہے کہ آدمی اگر شریعت کی چھتری کے اگر نیچے ہے، شریعت کے حصار کے اندر اگر ہے، تو انسان بہت سی خرابیوں سے بچا ہوا ہے. اور برائی آتی کہاں پر ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بد نظری کرنا بری چیز ہے، واقعی بری چیز ہے، نظر شہوت، بالشہوت کسی کو دیکھنا. لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. برائی وہاں پر آتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کے مصرف کو بگاڑ دیتے ہیں، ہم اس کے مصرف کو صحیح نہیں رکھتے. آپ خود سوچیں کہ گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلتا ہے، پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے. اب اگر کوئی چاہے کہ پانی سے گاڑی چلائے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ گاڑی تو بگڑ جائے گی. تو ہر چیز کا ایک مصرف ہوتا ہے. اسی طرح سے وجود انسانی کے اندر اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا اللہ نے ایک مصرف رکھا ہے. اگر اس کے مصرف سے ان چیزوں کو ہٹا دیا جاتا ہے تو وہیں پر پھر وہ ساری چیزیں قابل مذمت ہو جاتی ہیں. اب بد نظری سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہ آدمی اپنی آنکھوں کو پھوڑ لے یا اپنی زبان کو کاٹ کر پھینک دے کہ نہ زبان ہوگی نہ بولوں گا. نہیں، یہ تمام نعمتیں موجود ہوں لیکن مجاہدہ کرے کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے کو صحیح انسان بنانے کے لیے مجاہدہ کرے، مشقت برداشت کرے کہ چاہے جان چلی جائے گی لیکن میں اللہ کی نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا.
اور جیسے جیسے انسان ہمت کرتا ہے ویسے ویسے اس کے لیے آسانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہمت پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی کرنے والے درندے ہیں، یاد رکھیے یہ کوئی با ہمت نہیں ہے، بزدل لوگ ہیں۔ ہمت والے لوگ کبھی ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ کوئی چور اگر چوری کرتا ہے، کوئی کہے جی بڑا بہادر ہے چوری کرتا ہے، تو بہادر آدمی تو چوری کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بزدل کا کام ہے چوری کرنا۔ کوئی اگر زانی زنا کرتا ہے تو بہادر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر تو بزدل کوئی نہیں ہے، کہ اس پر اتنا بھی اسے قابو نہیں تھا، اتنا وہ بزدل تھا کہ اپنی شہوت کو وہ قابو کر لیتا، اپنی کسی برے تقاضے کو وہ روک لیتا۔ اس کا مطلب اس سے بڑھ کر کوئی بزدل نہیں ہے کہ جو شہوات اور لذات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے، اور ایسے لوگ بزدل ہیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور اللہ کی غضب اور لعنت ان کے اوپر ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں مورد رحمت بننا چاہیے، اور مورد رحمت انسان جب بنتا ہے کہ جب شہوات اور لذات کو قابو کرتا ہے، یعنی اپنی خواہشات پر رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اور وہ رکاوٹ ڈالنا سب کے لیے آسان، میرے لیے بھی آسان، آپ کے لیے بھی آسان، کہ آدمی ارادہ تو کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد تو طلب کر کے دیکھے۔ یہ نہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں بچ ہی نہیں سکتا، میں رک ہی نہیں سکتا۔ ارے بھائی ہمت کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ جیسی ہمت ویسی مدد، اور فرماتے تھے کہ ہمت پر مدد موعود ہے۔ آپ ہمت کر کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مدد کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ تو صرف دل کے ایک خیال کو دیکھتا ہے، ایک ارادے کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اس برائی سے بچنا چاہتا ہے، پھر یہ خود نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ اسے بچا دیتا ہے۔ تو اس وقت انسان کو اس مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اتنا سا کام ہے، چھوٹا سا کام ہے، بس ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں یہ برائی نہیں کرنا چاہتا، میں بد نظری نہیں کرنا چاہتا، میں فحش کلامی بد کلامی نہیں کرنا چاہتا، یا اللہ تو میری مدد فرما۔ اتنا سا تو کام کر کے دیکھے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آتی ہے۔ تو شہوات جو ہیں وہ اپنی ذات کے اندر تو بری چیز نہیں ہے، لیکن جہاں پر اس کا مصرف بگڑ جاتا ہے، پھر وہی چیز اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان اس کے مصرف کو صحیح رکھے تو پھر وہی چیز تعلق مع اللہ کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے کہ ہم اس کے مصرف کو کیسا استعمال کرتے ہیں اور کہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی کی جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے، اب اس سے کارآمد چیز بھی خرید سکتا ہے اور کوئی نقصان والی چیز بھی خرید سکتا ہے۔ کوئی جا کر بچوں کے لیے اچھی چیز خرید لیتا ہے، پھل فروٹ خرید لیتا ہے، کوئی جا کے سگریٹ کا پیکٹ خرید لیتا ہے، 100 روپے اس نے بھی خرچ کیے، 100 روپے اس نے بھی خرچ کیے۔ اب آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھئی خرچ تو 100 روپے کیے ہیں، لیکن ایک نے فائدے والی چیز کا سودا کیا ہے کہ نقصان والی چیز کا سودا کیا، اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ کیا۔ تو اسی طرح سے مذمت وہیں پر آتی ہے جہاں آدمی مصرف کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خواہشات نفسانی کے اتباع سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا قصد ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی مدد کو ہمیشہ ہمارے شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔